نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وعترتہ بعدد کل معلوم لک۔ تمام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں کو، حضور کی پوری امت کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کریم جل مجدہ کا بہت بڑا فضل ہوا کہ اللہ کریم نے ہماری زندگیوں میں ایک مرتبہ پھر رمضان کریم عطا فرما دیا۔ اللہ کریم ہمیں اس ماہ مقدس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس ماہ مقدس کی رحمتوں کو، فضیلتوں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کریم میں ہر نیک عمل کا درجہ اللہ کے ہاں بڑھ جاتا ہے، اور بڑے ہی خوش نصیب وہ لوگ ہیں اس دور میں جن کو یہ ماہ مقدس نصیب ہو اور وہ اس کی قدر کر کے جہنم سے خلاصی پائیں اور اللہ کو راضی کر لیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے ارشاد فرمایا کہ جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو جنتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور پھر پورے ماہ ان میں سے ایک دروازہ بھی بند نہیں کیا جاتا، اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور پھر پورے ماہ ان میں سے کوئی دروازہ نہیں کھولا جاتا، اور سرکش جنوں کے گلوں میں توق ڈال دیا جاتا ہے، اور ہر رات صبح تک ایک منادی آسمان سے ندا کرتا ہے، اے نیکی کے طلب کرنے والے، نیکی کا قصد کر اور زیادہ نیکی کر، اور اے برائی کے طلب کرنے والے، برائی میں کمی کر اور آخرت میں غور و فکر کر۔ کوئی مغفرت طلب کرنے والا ہے تو اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے، اور کوئی توبہ کرنے والا ہے تو اس کی توبہ قبول کی جاتی ہے، اور کوئی دعا کرنے والا ہے تو اس کی دعا قبول کی جاتی ہے، اور کوئی سوال کرنے والا ہے تو اس کا سوال پورا کیا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ماہ رمضان کی ہر رات میں 60,000 لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، اور رمضان کی ہر رات میں جتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، عید کے دن اس سے 30 گنا زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، اور اس کو امام بہقی نے روایت کیا ہے۔ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے رمضان کا ذکر کیا اور تمام مہینوں پر اس کی فضیلت بیان کی، پس فرمایا کہ جس نے رمضان میں ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے قیام کیا، وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جائے گا جس طرح آج ہی اپنی ماں کے بطن سے پیدا کیا گیا ہے، اور اس کو امام نسائی نے روایت کیا ہے۔ حضرت عمر بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک سے سوال کیا، یا رسول اللہ، یہ بتائیے کہ اگر میں اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے اور آپ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کی گواہی دوں، اور 5 نمازیں پڑھوں اور زکوٰۃ ادا کروں اور رمضان کے روزے رکھوں اور قیام کروں، تو میرا کن لوگوں میں شمار ہوگا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا شمار صدیقین اور شہداء میں ہوگا۔ اس کو ابن حبان نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے ارشاد فرمایا کہ 5 نمازیں، ایک جمعہ سے دوسرا جمعہ اور ایک رمضان سے دوسرا رمضان، ان کے درمیان ہونے والے گناہوں کا کفارہ ہیں، جبکہ گناہ کبیرہ سے بچا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے، روزہ دار نہ جمع کرے نہ جہالت کی باتیں کرے، اگر کوئی شخص اس سے لڑے یا اس کو گالی دے تو وہ 2 مرتبہ یہ کہے کہ میں روزہ دار ہوں۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، روزہ دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اپنے کھانے پینے
اور نفس کی خواہش کو میری وجہ سے ترک کرتا ہے، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، اور باقی نیکیوں کا اجر 10 گنا ہے۔ حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، اس دروازے سے قیامت کے دن روزہ دار داخل ہوں گے، ان کے علاوہ اور کوئی اس دروازے سے داخل نہیں ہوگا۔ کہا جائے گا کہ روزہ دار کہاں ہیں؟ پھر روزہ دار کھڑے ہو جائیں گے، ان کے علاوہ اور کوئی اس دروازے سے داخل نہیں ہوگا۔ ان روزہ داروں کے داخل ہونے کے بعد اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا اور پھر اس میں کوئی داخل نہیں ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے ارشاد فرمایا، جب رمضان داخل ہوتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ امام مسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت میں جنت کے دروازوں کا ذکر کیا ہے اور دوسری روایت میں رحمت کے دروازوں کا ذکر کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان میں بحالت ایمان ثواب کی نیت سے قیام کیا تو اس کے سابقہ تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے حالت ایمان اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے تو اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور جو رمضان میں ایمان کی حالت اور ثواب کی نیت سے قیام کرتا ہے تو اس کے بھی سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور جو لیلۃ القدر میں ایمان کی حالت اور ثواب کی نیت سے قیام کرے اس کے گزشتہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کا ذکر فرمایا تو سب مہینوں پر اسے فضیلت دی، سب مہینوں پر اس کو فوقیت دی، اس کو فضیلت دی۔ بعد ازاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے فرمایا کہ جو شخص ایمان اور حصول ثواب کی نیت سے رمضان کی راتوں میں قیام کرتا ہے تو وہ گناہوں سے یوں پاک صاف ہو جاتا ہے جیسے اس دن تھا جب اسے اس کی ماں نے جنم دیا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ممبر پر تشریف فرما ہوئے تو 3 بار آمین 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 فرمایا۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، آپ ممبر پر جلوہ افروز ہوئے تو آپ نے آمین 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 فرمایا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل امین علیہ السلام میرے پاس حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ جس شخص نے ماہ رمضان پایا اور اس کی مغفرت نہ ہو سکی تو وہ آگ میں گیا، اسے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے دور کر دے۔ اے حبیب خدا، آپ آمین کہیں۔ اور جس شخص نے ماں باپ دونوں کو پایا یا ان میں سے کسی ایک کو پایا اور ان کے ساتھ نیکی نہ کی اور مر گیا تو وہ آگ میں گیا، اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے دور کر دے۔ اے حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم، آمین کہیے۔ تو میں نے آمین کہا، اور وہ شخص جس کے پاس آپ کا ذکر کیا گیا اور اس نے آپ پر درود نہ پڑھا اور اسی حالت میں مر گیا تو وہ بھی آگ میں گیا، تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے دور کر دے۔ اے حبیب خدا، آپ آمین کہیں، تو میں نے آمین کہا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جب ماہ رمضان شروع ہو جاتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک اپنا کمر بند کس لیتے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک اپنے بستر پر تشریف نہیں لاتے تھے یہاں تک کہ رمضان گزر جاتا۔ ایک اور روایت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب ماہ رمضان شروع ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کا رنگ متغیر ہو جاتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نمازوں کی مزید کثرت کر دیتے اور اللہ تعالیٰ سے عاجزی اور گڑ گڑا کر دعا کرتے اور اس ماہ میں نہایت محتاط رہتے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے ایک دن فرمایا جب کہ رمضان المبارک شروع ہو چکا تھا، تمہارے پاس برکتوں والا مہینہ آ گیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی رحمت سے ڈھانپ لیتا ہے، رحمت نازل فرماتا ہے، گناہوں کو مٹاتا ہے
اور دعائیں قبول فرماتا ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں پر نظر فرماتا ہے اور تمہاری وجہ سے اپنے فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے، لہٰذا تم اپنے قلب و باطن سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نیکی پیش کرو، کیونکہ بدبخت ہے وہ شخص جو اس ماہ میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم رہا۔ تو دوستو، اس ماہ مقدس میں اللہ کی بندگی کرنا باقی پورے مہینوں میں وہ فضیلت موجود نہیں جو ماہ رمضان المبارک میں نصیب ہے۔ تو یہ ماہ مقدس بڑا عظمتوں والا، بڑا برکتوں والا، بڑا رحمتوں والا مہینہ ہے۔ انتہائی خوش بخت وہ انسان ہے کہ جب یہ ماہ مقدس آئے تو وہ اس ماہ مقدس کا قدر کرے اور رمضان کے پورے روزے رکھے، اللہ کی عبادت کرے اور قرآن عظیم الشان کی تلاوت کرے، خشوع و خضوع کے ساتھ اپنا وقت گزارے، تو انشاءاللہ اس کی دنیا بھی اچھی ہوگی اور آخرت بھی اچھی ہوگی۔ اس ماہ مقدس کا ہم جتنا قدر کریں گے انشاءاللہ تعالی اللہ کی رحمتوں کا نزول اتنا زیادہ ہمارے اوپر ہوگا اور ہماری نسلوں میں بھی یہ رحمت بھرا فیض ضرور جائے گا انشاءاللہ۔ تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اس ماہ مقدس میں، جو کہ ہمیں زندگی میں ایک مرتبہ پھر اللہ نے نصیب کر دیا ہے، اس ماہ مقدس میں آپ خوب عبادت کریں، خوب اللہ کو یاد کریں اور قرآن عظیم الشان کی تلاوت کریں، رمضان کے روزے رکھیں اور 20 رکعت تراویح لازماً ادا کریں۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ سنت مؤکدہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے اپنی زندگی مبارکہ میں 20 تراویح رکعت ادا کی ہے، اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جماعت کے ساتھ تراویح ادا کریں۔ ویسے بھی ایک بندہ روزہ رکھتا ہے تو اگر وہ بنا قیام کے، بنا نوافل کے، بنا تراویح کے روزہ رکھے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا روزہ ادھورا ہے، گو کہ وہ قبول تو ہو جائے گا، لیکن جو رات میں عشاء کی نماز کے بعد ہم نماز تراویح ادا کرتے ہیں جو کہ سنت ہے، اور صحابہ کرام کا یہ وتیرہ رہا، تابعین کا وتیرہ رہا، تبا تابعین نے یہ عمل کیا اور اولیاء اعظام نے یہ عمل کیا کہ نماز تراویح کو نہیں چھوڑا، تو امت مسلمہ کو پورے 12 مہینوں میں ایک مہینہ نصیب ہوتا ہے جس میں ہمیں اللہ کریم توفیق عطا کر دیتا ہے نوافل پڑھنے کی، قرآن پڑھنے کی، تسبیحات کرنے کی، دلوں کو نرم فرما دیتا ہے، شیاطین کو جکڑ دیتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے، اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، اپنی بخشش کے دروازے کھول دیتا ہے اور رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ آپ اس ماہ مقدس میں جو جائز حاجت آپ اللہ سے آرزو کرتے ہیں، آپ اللہ سے جو جائز چیز مانگتے ہیں، اللہ کریم وہ اس ماہ مقدس کی برکت سے عطا کرتا ہے، اور اللہ کریم روزہ دار سے خوش ہوتا ہے کہ اس نے میری خاطر روزہ رکھا ہے۔ تو آپ سے التماس ہے کہ اس ماہ مقدس کا قدر کریں اور اس ماہ مقدس کو صحیح طریقے سے گزاریں۔ ہو سکتا ہے کہ اگلے سال جو روزے آئیں تو اس میں شاید ہم میں سے کئی ایسے لوگ ہوں جو موجود نہ ہوں، تو جو مہینہ ہمیں عطا کر دیا گیا اس کا ہم قدر کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جہان کی بھلائیاں نصیب ہوں گی۔ اور ایک اور میں آپ سے التماس کرنا چاہتا ہوں کہ اس ماہ مقدس میں اپنے بہن بھائیوں، اپنے بچوں، اپنی بیٹیوں کو نہ بھولیں جو فلسطین میں بہت ہی مشکل وقت گزار رہے ہیں، بڑی ہی تکلیف والا وقت گزار رہے ہیں، ان کو دعاؤں میں ضرور شامل رکھیں، اور کشمیر کے لوگوں کو جو تکلیف میں وقت گزار رہے ہیں ان کو دعاؤں میں شامل رکھیں۔ پوری دنیا کے مسلمانوں کو، جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، ان مسلمانوں کو اپنے مناجات میں اللہ کی بارگاہ میں آپ دعا کریں ان کے لیے کہ ان کے لیے اللہ کریم آسانیاں پیدا کرے، اللہ کریم بیت المقدس قبلہ اول کو آزادی عطا فرمائے، ان کو اللہ سکون سے، آزادی سے عبادت کرنے کی توفیق دے دے، ان کو اللہ تعالیٰ آسانی کے ساتھ روزے رکھنے کی توفیق دے دے۔ بہت مشکل حالات ہیں وہاں پر، جو مجاہدین وہاں گئے ہیں، اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے ان کی نصرت فرمائے، فرشتوں کے ذریعے ان کی نصرت فرمائے۔ اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو، بچوں کو آپ بالکل نہ بھولیں، ہر دعا میں آپ ان کو یاد رکھیں۔ پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کا مداوع فرمائے اور ان کی مشکلیں آسان فرمائے، اور اس رمضان کریم کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق دے اور صحیح معنوں میں اپنے رب جی کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔